کہ ہم تمام لوگ اس عظیم شخصیت کے حوالے ہونا چاہتے ہیں جن کے بیان سے، جن کے گفتار سے، جن کے کردار سے، جن کے اخلاق سے اور جن کے علمی بلندی سے آج پورا خطہ ہمارا بہار کا، یہ شمالی جنوب کا خطہ سیراب ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے کئی زبانوں پر ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے، اور آج فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ ہر بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے گھر کے الجھن میں پھنس جاتے ہیں، وہ بھی حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم، قاضی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے آپسی نزاعات کا حل یہاں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا مفتی قاضی امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیرے پاس سے جو آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیرے پاس سے جو آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فسانہ محبت بزبان دیگرا کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا شکر و احسان ہے کہ اس کے عظیم نبی اور آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سنانے کے حوالے سے ہم اور آپ ایک انتہائی جامع پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے سلسلے میں بالکل اخیر کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہیں۔ ابھی آپ نے مدرسے کے عزیز طالب علم کے زبان سے ایک بڑا خوبصورت نظم سنا ہے، لا نبی بعدی، کہ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہیں تو یہ ضروری تھا کہ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے تمام شعبوں میں مکمل رہبری کرنے والی ہو، آپ کی سیرت ہمہگیر ہو، آپ کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے انتہائی جامع ہو، آپ کی زندگی جہاں انسانیت کو صحیح عقائد کی تعلیم دیتی ہو، وہیں انسانیت کو عبادت کا صحیح طریقہ سکھاتی ہو، آپ کی تعلیمات جہاں انسانیت کو اخلاق کی تعلیم دیتی ہو، وہیں قیامت تک کے انسانوں کو ایک بہترین معاشرت اور طرز زندگی سکھاتی ہو۔ چنانچہ صرف ایک منصف تجزیہ نگار مسلمانوں کا اس کا اعتراف نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں اور آج تک جتنے لوگ آ چکے ان تمام لوگوں میں جب تجزیہ کیا غیر مسلموں نے، نن مسلم تھنکروں نے، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل رہبری موجود ہے۔
ہندوستان کے فلسفی کے ایک بڑے پروفیسر ہیں جن کا جملہ میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پہ انگریزی کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے محمد the Prophet of Islam. اس کتاب کے اندر خود اس فلسفی نے اور اس فلسفی کے مفسر نے یہ اقرار کیا ہے کہ a perfect model for human life، انسانی زندگی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک مکمل نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی ہماری تمام شعبہ حیات میں رہبری کرنے والی ہے. اس وقت مجھے جس اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس موضوع کا تعلق اگر میں یہ کہوں کہ آج کے سماج کے ہر شخص سے ہے تو بے جا نہ ہوگا. اس موضوع کا تعلق بڑوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی ہے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے اور سماج کے ہر طبقے سے ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج انسانوں کا سماج، ہماری اور آپ کی سوسائٹی آپس میں پیار و محبت کے بجائے مختلف قسم کی عداوتوں اور دشمنی کا شکار ہے. گھر گھر نفرت اور عداوت کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ہر گھر میں نفرت ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، خاندان خاندان آپس کے تنازع کا شکار ہے. پوری کی پوری آبادی نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے. اب ہم دیکھیں کہ وہ شخصیت جن کو غیروں نے بھی پوری انسانیت کے لیے پرفیکٹ ماڈل کہا ہے، وہ جھگڑوں سے بچا کر انسانیت کو پیسفل زندگی گزارنے کی تعلیم کس طرح دیتی ہے. وہ شخصیت انسانوں کو جھگڑوں سے بچا کر پیار و محبت کی زندگی گزارنے کی تعلیم کس طرح دیتی ہے. اور اگر جھگڑے ہو جائیں تو ان جھگڑوں کو ختم کر کے نفرت و عداوت کی چنگاری کو بجھا کر محبت کے دیپ پھر سے کس طریقے سے روشن کرتی ہے. آئیے ذرا سا، موضوع بڑا لمبا اور تفصیل طلب ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ ہمارے سماج اور معاشرے کے جھگڑوں کے چند اہم اسباب پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں. جھگڑوں کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجہیں ہیں. میں اس وقت صرف 4 اسباب بلکہ 6 ایسے اسباب بتانا چاہتا ہوں جن 6 اسباب کی بنیاد پر ایسی عداوتیں ہمارے سماج کے اندر اور ایسی دشمنیاں ہمارے سماج کے اندر پنپ رہی ہیں کہ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان 6 پوائنٹ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ان تعلیمات پر ہم آج سے عمل کریں گے تو آپ کے گھر کے، آپ کے معاشرے کے تمام اختلافات، تمام جھگڑے انشاءاللہ مٹ جائیں گے اور پیار و محبت کے دیپ روشن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہمارے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا سننے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ ایک بھیانک انجام لے کر آتا ہے. جب آپس میں تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو 2 خاندان، 2 گھر، 2 آبادی اور انسانی سماج کی 2 سوسائٹیاں آپس کی نفرت میں اس قدر مبتلا ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا تو کیا ایک دوسرے کے خون بہانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان جھگڑوں کے پیچھے جو سب سے بڑا اور بنیادی سبب کام کرتا ہے وہ ہے غلط فہمی. میں نے اس کو نمبر 1 پر رکھا ہے کیونکہ دارالقضا میں ہم لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں. ان معاملات میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے، غلط فہمی کو ہمارے درمیان جھگڑوں کو بڑھاوا دینے میں سب سے اہم رول اور سب سے اونچا اور نمایاں مقام حاصل ہے. غلط فہمی کہتے کس کو ہیں؟ جیسا سمجھا گیا معاملہ ویسا نہیں تھا، جیسا آپ نے سمجھا میں ویسا نہیں تھا، اور آپ کو جیسا میں نے سمجھا آپ ویسے نہیں تھے. یہ ہے غلط فہمی. ابھی دارالقضا میں ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے، ساس اور بہو کی لڑائی تھی. بہو کو یہ شکایت تھی کہ میری یہ ساس مجھے گھر میں کھانا نہیں بنانے دیتی ہے. ساس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں کھانا اس کو بنانے دیتی ہوں، یہ صرف روٹی بناتی ہے، لیکن میں گوشت اور مچھلی اس سے نہیں بنواتی، کیونکہ جب گوشت اور مچھلی یہ بناتی ہے تو اس کے بنانے کے طریقے پر لوگوں کو اشکال ہے اور ہمارا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کھاتا نہیں ہے. یعنی اس کے ہاتھ کا بنایا گیا سالن بیٹے کو چونکہ پسند نہیں ہے اس لیے میں گوشت انہیں بنانے نہیں دیتی. اب غور کیجئے
ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کی بنیاد پر بہو غلط فہمی میں اس قدر نفرت کے اندر مبتلا ہے کہ اپنی ساس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی کہ میری ساس کھانا نہیں بنانے دیتی، اور ساس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں کسی دشمنی کی بنیاد پر اس کو کھانے سے نہیں روک رہی ہوں، بلکہ اس بنیاد پر میں نے اس کو کھانے سے روکا ہے اور کھانا بنانے سے روکا ہے کہ جب یہ سالن پکاتی ہے تو گھر کا ایک فرد نہیں کھا پاتا ہے، تو میں نے سوچا سالن میں خود بنا دیتی ہوں۔ اگر یہ بات بہو پہلے سمجھ لیتی تو اس کے دل کے اندر ساس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اور یوں ساس بہو کی لڑائی دارالقضا میں نہیں پہنچتی۔ کہنے کو یہ ایک آسان مثال ہے، لیکن آپ بہت سارے جھگڑوں کا جب تجزیہ کیجئے گا تو نتیجہ یہی آئے گا کہ آپ نے کسی کے بارے میں اپنی سمجھ سے غلط خیال اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیا۔ یہ غلط فہمی صرف ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلط فہمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئی۔ ایک موقع سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ایک واقعہ پیش ہوا۔ یہ دونوں صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ پیش آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ غموں سے چور تھے، بالکل نڈھال تھے، اور خوشی اور غم میں یہ حالات ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، آپ ایک بڑے غم سے دوچار ہیں یا آپ ایک بڑی خوشی سے سرشار ہیں، اور آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو آپ خیالات میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا گزرنا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا اور اس کا کچھ کہنا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی واقعہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ غموں سے نڈھال ہیں۔ ایک موقع سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پر موجود تھے، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو بڑا عجیب لگا کہ میں گزر رہا ہوں، میں نے سلام کیا اور سیدنا حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ ڈائریکٹلی پہنچ گئے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ معاملہ لے کر کہ حضرت میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کو مجھ سے نفرت ہے، عداوت ہے، کوئی بات ہو گئی ہے۔ یہ دونوں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے حضرت عثمان کے پاس اور پوچھا کہ یہ تمہارے پاس سے گزرتے ہوئے تم کو سلام کر رہے تھے اور تم نے اسے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا، میں نے تو ان کا گزرنا بھی محسوس نہیں کیا، نہ میں نے ان کے سلام کو سنا۔ اس پر حضرت عمر نے بھی کہا بخدا میں گزرا تھا اور میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق معاملہ سمجھ گئے، معاملہ فہم آدمی تھے، ذمہ دار تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ عثمان کیا آپ کسی معاملے کو سوچ رہے تھے، کیا کوئی مشغولی تھی، کیا آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں حضرت ایک بڑا اہم مسئلہ مجھے کھائے جا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور اس وصال کے بعد مختلف صحابہ مختلف باتوں کو سوچ رہے ہیں کہ آقا چلے گئے، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے وہ نہیں پوچھا۔ ایک خیال میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے جس کے لیے میں مستقل فکر مند رہتا ہوں، اور وہ خیال یہ ہے کہ آقا چلے گئے اور میں نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ اس امر میں یعنی دین میں نجات کا راستہ کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں سوال نہیں کر سکا کہ نجات کیسے ہوگی، نجات کا راستہ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس معاملے میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من قبل منی الکلمہ التي عرضت على عمي فردها علی فہی له نجات، کہ جو آدمی اس کلمے کو قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی غلامی کا اقرار کر لے اور میری رسالت کو مان لے، اللہ کا بندہ بن جائے، میرا امتی ہو جائے، فہی لہ نجات، یہ کلمہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو آپ سوچئے، میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، بہت سمجھ کر باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑا اہم سبق
ملتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی بڑے کا انتقال ہوا, آپ کے والد کا انتقال ہوا, اب اس انتقال کے بعد ان کی یادوں میں اور ان کی باتوں میں آپ ایسا گم ہوتے ہیں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہی کنڈیشن سیدنا حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی, اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور یہ بات حضرت عثمان کو پتہ نہیں چلی. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بعد میں شکایتیں پہنچتی ہیں ہم لوگوں کے پاس, کہہ رہے مولانا صاحب جاتے ہیں ان کو سلام کرتے تو جواب ہی نہیں دیتے, بڑے عجیب مولانا ہے. ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھار غلط فہمی ہوتی ہے, راستہ چلتے ہوئے میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, تو میرے دل میں غلط فہمی ہوتی ہے کیا بات ہے آپ نے جواب نہیں دیا. یہ غلط فہمی مجھے بھی ہوتی ہے, میں ایکچولی حقیقتاً بتا رہا ہوں. اور ہم لوگوں کے بارے میں بھی یہ غلط فہمیاں لوگ بعد میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں فلاں صاحب یوں اور یوں کہہ رہے تھے, جبکہ راستہ چلتے ہوئے آدمی کن خیالات میں ڈوبا ہوا ہے, آدمی کیا پڑھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جب دارالحدیث میں بخاری شریف پڑھانے آتے تھے تو اپنے کمرے سے جب وہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں پورے سبق کی ترتیب بناتا ہوا آتا ہوں, میں پورے سبق کو سوچتا ہوا آتا ہوں. اب وہ محدث جسے دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث پڑھانا ہے, جب وہ حدیث کو سوچتا ہوا آ رہا ہے, آپ نے اسے سلام کیا, اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ایسے وقت میں جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ہوتی ہے کہ اگر دو لوگوں میں غلط فہمی ہوئی اور آپ گارجین ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے گارجین کا رول ادا کیجئے, جیسا کہ دور اندیشی کے ساتھ حضرت ابوبکر نے فوراً سوال کیا کہ عثمان آپ کیا سوچ رہے تھے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں, غلط فہمی کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی, آپ نے کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی, تو اس کا علاج کیا ہے؟ سیرت رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس سلسلے میں سب سے پہلا علاج اور اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلا نسخہ یہ ملے گا کہ آپ اس معاملے کی تحقیق کیجئے. آپ مل کر معلوم کیجئے کہ واقعتاً معاملہ ویسا ہی ہے جیسا آپ نے سمجھا یا بات کچھ اور ہے. ہم لوگ کبھی کبھار معاملہ سمجھتے نہیں اور بات کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اچھے اچھوں کی شبیہ خراب ہو جاتی ہے, اچھے اچھے علماء کے بارے میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو غلط فہمی تھی, قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ تحقیق کیجئے اور جا کر معلوم کیجئے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہم تحقیق نہیں کرتے, اتنا ٹائم کہاں سے آئے گا ہمارے پاس. البتہ غلط فہمی ضرور کرتے ہیں, اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے بعد تبصرے بہت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے درمیان آپس میں نزاعات اور جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے آپ تحقیق کیجئے. دوسرا علاج, غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ وضاحت کیجئے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کے سلسلے میں اگلے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, تو اس سے پہلے آپ وضاحت کیجئے. ایک واقعہ یاد آتا ہے, آج ہی میں نے دارالقضا میں سماعت کرتے ہوئے سنایا تھا کہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کی پاک بیوی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں. معتکف میں آقا علیہ السلام سے کچھ بات چیت ہوئی, پاک بیوی تھی, اعتکاف کی حالت تھی. پھر اس پاک بیوی کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے, مسجد کے باہر تک. اسی درمیان دو انصاری صحابی کی نگاہ پڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ مسجد میں رات کے وقت میں ہیں. اب ایک صحابی کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی تھی, فوراً آپ نے کہا او فلاں ادھر آؤ, یہ جو میرے ساتھ یہ خاتون ہے یہ حیی کی بیٹی صفیہ میری پاک بیوی ہے. اتنا سننا تھا کہ صحابی نے کہا سبحان اللہ. انہوں نے حیرت کی اور انہوں نے گویا اس پر استعجاب کا اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیسا خیال پال لیا کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی. اس پر نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو فلاں, یاد رکھو ان الشیطان یبلغ فی الانسان مبلغ الدم, شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. وانی خشیت, اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شیطان تم دونوں کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا کر دے. اب یہاں غور کیجئے, ایک
عورت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، رات کا وقت تھا، اگلے کی غلط فہمی سے پہلے وضاحت کر دی گئی کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ اگر ان دو نسخوں پر آپ عمل کیجئے، آپ کے پاس کوئی بات آ گئی، تحقیق کر لیا، یا غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے آپ نے وضاحت کر دی، تو اس غلط فہمی سے پیدا ہونے والے جھگڑوں کا قلع قمع ہو جائے گا اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے جھگڑوں سے ہم بچ سکیں گے. دارالقضا میں بہت بار بیویاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ حضرت اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ تو یہ رات کو جب فون آتا ہے تو باہر جا کر بہت دیر تک بات کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دیر تک باہر جا کر ایک شوہر رات کے وقت میں بات کرے گا، بیوی کے ذہن میں بہت سارے شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے. اس لیے اس سے پہلے آپ وضاحت کیجئے کہ یہ میری بزنس کا ایک ساتھی ہے، میری تجارت کا میرا ایک کلائنٹ ہے، میرا ایک بزنس پارٹنر ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، کچھ خاص باتیں جس کی وجہ سے میں باہر سے آ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر جتنے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کی ان دو تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وضاحت نہیں دیتے. جھگڑے کی ایک دوسری بنیاد، میں بہت سیدھے اور سادے لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ اس سب چیزوں کے سلسلے میں ہمارے سماج میں بیداری آئے، کیونکہ آج پورے سماج کا سماج آپس کی نفرتوں کی آگ میں لپٹا ہوا ہے. ایک دوسری وجہ ہمارے درمیان جھگڑے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدظنی کے شکار ہوتے ہیں. بدظنی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کوئی رائے قائم کر لینا. آپ سے میں ایک ہفتے تک نہیں ملا، آپ نے رائے قائم کر لی کہ قاضی صاحب مجھ سے تعلق توڑ لیے. آپ سے میں ایک مہینے تک نہیں ملا، آپ نے یہ رائے قائم کر لی کہ فلاں صاحب کو شاید ہم سے عداوت ہے. یہ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، کوئی پختہ دلیل نہیں آپ کے پاس کوئی پختہ علامت نہیں ہے. یہ بغیر پختہ دلیل اور پختہ علامت کے کسی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر کوئی گمان پالنا، کوئی رائے قائم کرنا، یہ بدظنی ہے. یا بغیر کسی پختہ دلیل کے کسی کے بارے میں گناہ کا یقین کر لینا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں فلاں ایسا گناہگار ہے. دارالقضا میں بہت بار لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں مختلف شکایتیں کرتے ہیں. ہم پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، پھر بھی کسی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر آپ نے کوئی رائے قائم کر لی. یہ بدظنی ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. اور آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کی تعلیم آپ کو بتائے گی ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اے لوگو بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانی کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے. اکثر بدگمانیاں جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے. بدگمانی کے اندر مبتلا ہو کر تم رشتوں کو خراب کرو گے، اور بعد میں جب حقیقت حال کا علم ہوگا تو تمہیں رونا آئے گا، افسوس ہوگا، پھر تم کوئی علاج نہیں کر پاؤ گے. سیرت رسول سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو آپ ایسے شخص کے بارے میں اگر برائیاں اس کے اندر ہے تو ان کی برائیوں پر پردہ ڈالیے اور ان کی اچھائیوں کو ابھاریے، دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کیجئے. آج ہوتا کیا ہے، ایک آدمی بہت اچھا ہے، بہت نیک، اس کے اندر ایک سماجی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، اس کی اس سماجی برائی کو بنیاد بنا کر اس کی پوری شبیہ کو داغدار کیا جاتا ہے. ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. آپ واقعات دیکھتے ہیں، یہ واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بہت سارے جھگڑوں کے پیچھے، بہت ساری دشمنیوں کے پیچھے آپ غور کیجئے گا کہ ایک آدمی ہے جس کی ذات کے اندر بہت ساری خوبی ہے اور اس کے اندر ایک خرابی آپ نے پالی، اس کی بنیاد پر آپ نے بدگمانی قائم کر لی اور آپ نے اس سے دشمنی پال لی. یہ ایسے ہی ہوا جیسے نالے کے اندر سونے کا کوئی ڈلا گرا ہوا ہو تو دنیا کا کوئی عقل مند آدمی اس ڈلے کو نالے کے اندر چھوڑتا ہے؟ مجھے بتائیے، نالے کے اندر سونے کا 1 کیلو کا ڈلا پڑا ہوا ہے، نالے کے اندر ہے، گندگی کے اندر ہے، آپ چھوڑ دیں گے اسے؟ نہیں چھوڑیں گے. آپ وہاں سے نکالیں گے، آپ اس خوبی کو، اس اچھی چیز کو نکالیں گے. ایسے ہی انسانوں کے بارے میں آپ اچھائیوں کو دیکھیے، انسانوں کی اچھائیوں کو تلاشیے اور اس کو بیان کیجئے. اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی آئے تو آقا علیہ السلام کی سیرت آپ کو بتائے گی کہ کسی کی اس ذاتی خرابی کی بنیاد پر بدگمانی قائم کر کے اس کے دشمنی مت پالو. آقا علیہ السلام فرمائیں گے انک ان اتبعت عورات الناس
اگر تم لوگوں کی عیوب کے پیچھے پڑو گے، لوگوں کی کمیاں تلاش کرو گے، لوگوں کے نقائص اور لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے، افسدتہم، تو تم انہیں بگاڑ دو گے، انہیں خراب کر دو گے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خوبیوں کو اجاگر کیا جائے، برائیوں کو دبایا جائے، اور لوگوں کی اچھائیوں کو ابھارا جائے اور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ ہمارے یہاں جھگڑوں کی ایک بڑی بنیاد ذات اور برادری ہے۔ ذات اور برادری کی بنیاد پر بھی آپس میں خوب لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں آج کل۔ کیا یہ ذات اور برادری لڑنے کی چیز ہے؟ کوئی فلاں برادری کا ہے، بہت اچھا، کوئی اس سے نیچے کا ہے، بہت خراب۔ علاقوں میں تو باضابطہ شیخ محلہ، انصاری محلہ، منصوری محلہ، رائن محلہ، اور اسی اعتبار میں تو محلے کا نام بول رہا ہوں نا، بہت پھوڑ انداز میں بولتے ہیں اونچی برادری کے لوگ نیچی برادری کے محلے کو، اور بہت برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، اس قرآن کی تعلیم ہے، یا ایوہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ ذات اور برادریاں تعارف کے لیے، لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں بڑکپن کی اور بڑائی کی صرف ایک بنیاد ہے، اور وہ ہے تقوی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں آقا کی تعلیم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبیض على اسود ولا لأسود على ابیض الا بالتقوی۔ اے لوگو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام میں فضیلت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی پرہیزگاری۔ ذات اور برادری کی لڑائیاں آج مسلمانوں کے اندر اس قدر بڑھی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو غنیمت ہے، علاقوں میں آپس میں بڑی بڑی دشمنیاں اس سے پنپ نہیں ہیں، واقعات کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی کی ایک بڑی بنیاد مسلک۔ آج مسلمانوں کے آپس کے اختلاف اور مسلمانوں کی کمزوری کی ایک بڑی بنیاد مسلکی اختلاف، فلاں مسلک کا، فلاں مسلک کا، یہ دیوبندی، وہ برائیوی، وہ اہل حدیث۔ یاد رکھیے گا، مسلک چلنے کے لیے ہے، مسلک لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلک ہمیں دین پر چلنے کا راستہ بتاتا ہے، لڑنے کی تعلیم کسی بھی مسلک کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں کسی بھی بنیاد پر افتراق اور اختلاف، نزاع اور جھگڑے مت کرو، آپس میں کسی بھی بنیاد پر انتشار کے شکار مت ہو، آپس میں کسی بھی بنیاد پر عداوت اور دشمنی کو ہوا مت دو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ آج کتنے ویٹ لیس ہیں، کتنے ہلکے ہیں، کتنے کم وزن ہیں ہم اور آپ۔ وجہ ہے مسلک کی لڑائی، وجہ ہے آپس کے یہ جھگڑے جو مسلک کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ایسی صورت میں آپ کو تعلیم دیتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اسٹیج سے اور ممبر سے مسلک کی باتیں نہ کی جائیں، اسٹیج سے اور ممبر سے دین متین کی وہ صاف ستھری تعلیم دی جائے جو صاف ستھری تعلیم تمام مسلک کے اندر ایک ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، نماز، ختم نبوت کا عقیدہ، اس طرح کی وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے متفق علیہ ہیں۔ عوامی اسٹیج سے، عوامی پلیٹ فارم سے ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ وقت میں جبکہ بہت سارے مسائل منہ کھول کر کھڑے ہیں، ہم اس طرح کے پلیٹ فارم سے امت کو اتحاد کا پیغام دیں اور امت کو ان باتوں کی دعوت دیں جو باتیں تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے اندر متفق علیہ۔ جھگڑوں کا ایک سبب میاں بیوی کے درمیان آپس کے درمیان حقوق کی عدم ادائیگی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس پانچویں سبب کو بڑے اختصار کے ساتھ لیکن اہمیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے، اکثر گھرانوں میں شوہر بیوی کے جھگڑے ہمارے درمیان منہ کھول کر کھڑے ہیں۔ ہمارے دارالقضا میں جب معاملات آتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں بھی اس طرح کے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان کے تمام تر جھگڑے اگر میں تجزیہ کروں تو دو بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شوہر بیوی
دونوں میں سے کوئی یا دونوں اپنے حقوق سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے، یا شوہر یا بیوی یا دونوں، یاد رکھیے گا جب شوہر بیوی میں سے کوئی ایک بھی اپنے حقوق کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایسے رشتے نفرتوں کے اور ایسے رشتے عداوتوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شوہر کی بھی ذمہ داری متعین کی ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری متعین کی ہے۔ جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ بیوی کی تمام تر ضروریات کا انتظام کرے اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، لطف و کرم کا معاملہ کرے، وہیں بیوی کی یہ ذمہ داری بتائی آقا علیہ السلام نے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری تو بہت عام لفظ ہے، میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، مزاج شناسی۔ ایک بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے، اس کا شوہر اس سے جو چاہتا ہے اگر وہ شریعت کے حدود اور دائرے کے اندر ہے تو اس مزاج کو وہ پورا کرے۔ مجھے یاد آتا ہے سیرت رسول میں ایک واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھی۔ حضرت انس چھوٹے تھے، ان کی تربیت کی خاطر انہوں نے بہت دنوں تک شادی نہیں کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شادی کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچہ عطا فرمایا۔ اتفاق سے بچہ بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے مزاج اور اپنے شوہر کی راحت رسانی کی کتنی زیادہ فکر مند تھی، ذرا سا اس واقعے کے اندر تجزیہ کیجئے۔ بہت ساری مائیں اور بیٹیاں اس واقعے کو سن رہی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو جو چھوٹا سا تھا، جو مر گیا، جو انتقال کر گیا، اسے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور ایک کوٹھری میں رکھ دیا۔ شوہر کے آنے کا وقت ہوا، خود کو تیار کیا، خوشبو لگایا۔ جب حضرت ابو طلحہ تشریف لائے تو انہیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شوہر نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے کہا الحمدللہ، پہلے سے اچھی حالت میں۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی دونوں نے آرام کیا، حقوق زوجیت ادا کیا۔ اس کے بعد اس وفا شعار، اس سمجھدار، اس سلیقہ شعار خاتون نے اپنے پاک تینت شوہر سے کہا کہ ابو طلحہ یہ بتائیے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی ہو اور ادھار دینے والا وہ چیز واپس مانگ لے تو کیا ادھار لینے والے کو روکنے کا حق ہے؟ کہا نہیں، دے دینا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر ادھار دینے والے نے ادھار کی چیز واپس دے دی، ادھار جو چیز لی ہوئی تھی اسے واپس کر دی، تو واپس کرنے کے بعد جزا فضا کرنے کا اور رونے کا حق ہے؟ کہا بالکل نہیں، جس کی چیز تھی اس نے لے لی، اس پر رونے کی کیا ضرورت؟ کیا انداز تھا سمجھانے کا، کیا مزاج تھا عورتوں کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تب کہا کہ ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا ہمیں اور آپ کو دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمارے پاس رکھا رہا، آج اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ امانت جس نے دی تھی اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس پر حضرت ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر اس بیٹے کو دیکھا، پھر برکاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس باوفا اور سلیقہ شعار بیوی کی اس ناز و ادا اور اس طرح تسلی اور تسکین کے واقعے پر آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا دی، اور اتنی برکت ہوئی کہ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اس رات کے واقعے پر نبی نے جو برکت کی دعا دی، اس برکت کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی رات کے حمل سے عبداللہ بن ابو طلحہ پیدا ہوئے، جس سے بعد میں 9 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب قرآن مجید کے بہترین حافظ اور قاری تھے۔ یہ جب بیویوں کے اندر مزاج شناسی، شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح کی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے یہ ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو میاں بیوی کے درمیان کی یہ جھگڑے بھی رونما نہیں ہوں گے۔ میں نے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی ہیں، غلط فہمی، بدزنی، مسلک اور برادری اور یہ میاں بیوی کے جھگڑے، ان تمام چیزوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ میں آخری حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ حدیث
حضرت استاد گرامی حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے اپنے سفر نامہ حج میں لکھا ہے، اور مجھ جیسے لوگوں کو بہت کام آتی ہے۔ تمام جھگڑوں سے آپ بچ جائیں گے اگر اس حدیث پر آپ کا عمل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں ترجیحات ہوں گی، ہر ایک کو اپنے حق کی پڑی ہوگی۔ شوہر کو حق کو یہ شکایت ہوگی کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی، بیوی کو یہ شکایت ہوگی کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے اور اس کو اس سے۔ آج کی دنیا میں ہر ایک سے شکایت ہے، یہی زمانہ ہے آج۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ما تأمرنا، جب یہ صورتحال پیش آ جائے کہ ہر آدمی کو اپنی ہی پرواہ ہو تو آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادوا الذی علیکم، اپنی ذمہ داری پوری کر دو، تمہارا جو کام ہے، تمہارے اوپر دوسرے کا جو حق ہے وہ ادا کر دو۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ عَلَيْهِ، اور تمہارے لیے دوسروں پر جو حق ہے، دوسروں پر تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کا سوال دوسرے سے نہ کرو، اللہ سے کرو۔ اپنی ذمہ داری ادا کر دو، دوسروں کی فکر چھوڑو، اس کا سوال اللہ سے کرو۔ اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں، مجھے بتائیے کوئی جھگڑا ہوگا؟ یہ ہے سیرت رسول کی جامعیت۔ اگر ان تعلیمات پر عمل ہو جائے تو سماج کے تمام تر جھگڑوں کا صفایا ہو جائے۔ اور آخری بات، جب جھگڑے ہو جائیں تو جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے مدرسے میں دارالقضا کا نظام قائم ہے، جہاں سے پورا ضلع فیض یاب ہوتا ہے، اور جس ادارے کی مرجعیت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، معاملات کی تعداد میں روز افزوں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں جھگڑوں کی نوبت نہ آنے دے، اور اگر جھگڑا ہو جائے، الحمدللہ ہمارے علاقے کی اب تک کی یہ خوبی ہے کہ سرکاری عدالتوں میں معاملات نہیں جاتے، اور اگر کبھی جانے والے بھی ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان جھگڑوں کو اپنے اداروں میں لے جا کر وہاں سے حل کریں۔ انشاءاللہ وہاں کے فیصلوں سے آپ مطمئن بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس کے تمام تر نزاعات اور جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔